بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق صفت مشبہ کے متعلق ہے۔ ترجمہ تشریح مع عبارت دیکھیے۔ فصل التاسع، نوی فصل، الصفۃ المشبہۃ، اسماء عاملہ میں سے اسم فاعل، اسم مفعول ہم تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب صفت مشبہ کے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے۔ الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت۔ صفت مشبہ وہ ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو۔ الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم، صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو۔ لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت، تاکہ وہ دلالت کرے علی من، اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، معنی ثبوتی کے ساتھ، معنی ثبوت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ صفت مشبہ اسم ہوتا ہے، فعل سے مشتق ہوتا ہے۔ پھر فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو صفت مشبہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل فعل متعدی اور فعل لازم دونوں سے مشتق ہوتا ہے، لیکن صفت مشبہ صرف فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے۔ لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ اسم فاعل میں بھی اسم فاعل دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، لیکن اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہ ہے کہ وہاں ہم نے پڑھا تھا بمعنی الحدوث، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں بمعنی الثبوت، ثبوت کے معنی میں، اور وہاں معنی مصدری، معنی حدثی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جاتا ہے، حال یا استقبال میں یا ماضی میں۔ لیکن صفت مشبہ تینوں زمانوں سے قطع نظر، اس میں کوئی زمانہ خاص نہیں ہوتا، بلکہ ثبوت کے معنی ہوتا ہے، ہر وقت وہ معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی زمانہ، صفت مشبہ میں کوئی زمانہ مخصوص نہیں ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، بلکہ تینوں زمانوں سے قطع نظر اس میں جو معنی پائے جاتے ہیں صفت مشبہ میں، وہ معنی دائمی ہوتے ہیں۔ تو صفت مشبہ کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، معنی مصدری کے معنی مصدری، یہاں فعل سے مراد فعل لغوی، معنی مصدری مراد ہے، معنی مصدری کے ثبوت کے معنی کے ساتھ، یعنی معنی مصدری بطور ثبوت کے پائے جائے، بطور ثبوت کے اس صفت مشبہ کے ساتھ قائم ہو۔ تو اسم فاعل اور صفت مشبہ میں ایک فرق تو یہ ہوا کہ اسم فاعل فعل لازم اور متعدی دونوں سے مشتق ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ صرف فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، ایک واضح اور بین فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ میں جو معنی مصدری پائے جاتے ہیں وہ ثبوت کے معنی میں، یعنی تینوں زمانوں سے قطع نظر دائمی طور پر وہ معنی پائے جاتے ہیں، جبکہ اسم فاعل میں بھی معنی مصدری پائے جاتے ہیں، لیکن معنی حدثی کے ساتھ، اس میں معنی جو مصدری پایا جاتا ہے وہ عارضی ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے۔ وصيغتها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول، اور اس کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے کے برخلاف آتا ہے، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول کا جو وزن ہے وہ متعین ہوتا ہے، سماعی نہیں ہوتا ہے بلکہ قیاسی ہوتا ہے، قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ کا جو صیغہ ہوتا ہے، صفت مشبہ کے جو اوزان ہوتے ہیں وہ قیاسی نہیں ہوتے ہیں بلکہ سماعی ہوتے ہیں، اہل عرب سے سننے پر موقوف ہوتے ہیں۔
تو اس کا صیغہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے کے برخلاف آتے ہیں. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ اور وہ سننے سے جانے جاتے ہیں، جیسے حسن خوبصورت، صعب مشکل دشوار، شجاع بہادر، شریف شریف، ذلول ذلیل. وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا بِشَرْطِ الْاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ اور وہ مطلقاً اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں، اور وہ مطلقاً وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا اور وہ یعنی صفت مشبہ مطلقاً اپنے فعل کے جیسا عمل کرتا ہے. صفت مشبہ کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مطلقاً اپنے فعل کے جیسے عمل کرتا ہے بشرط الاعتماد المذکور مذکورہ اعتماد کی شرط کے ساتھ، مذکورہ اعتماد کی شرط کے ساتھ. صفت مشبہ کا صیغہ بھی عمل کرتا ہے اور اپنے فعل کے جیسا عمل کرتا ہے. تو صفت مشبہ کا فعل جو ہوتا ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ صفت مشبہ صرف فعل لازم سے بنتا ہے، اور فعل لازم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور جو منصوبات ہے مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، حال، تمیز، ان کو وہ نصب دیتا ہے. تو ایسی ہی صفت مشبہ کا صیغہ بھی اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور مشابہ بالمفعول یعنی جو اس کا مفعول ہوتا ہے، چونکہ یہ فعل لازم ہے اور فعل لازم کا مفعول نہیں آتا، اس لیے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مشابہ بالمفعول، تو اس کو نصب دے گا، اور باقی جتنے بھی حال، تمیز، مستثنی اور مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق، ان کو نصب دے گا. وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا مطلقاً عمل کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زمانہ نہیں دیکھا جاتا. جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں زمانہ دیکھا گیا کہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو عمل کرتا ہے، ماضی کے معنی میں ہو تو عمل نہیں کرتا. لیکن صفت مشبہ میں چونکہ زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے، صفت مشبہ میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہ دائمی اور استمراری ہوتے ہیں، تو جب اس میں دائمی معنی پائے جاتے ہیں تو اس میں زمانہ نہیں دیکھا جائے گا، تو عمل کرنے کے لیے زمانے کی شرط نہیں مطلقاً. بشرط الاعتماد المذکور مذکورہ اعتماد کی شرط کے ساتھ. مذکور اعتماد کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ جو شرائط اعتماد کی جو شرائط ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے متعلق گزشتہ پڑھی ہے وہی شرائط یہاں بھی ضروری ہے. یعنی معتمدن علی المبتدی، مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو، حمزہ یا حرف نفی پر اعتماد کیے ہوئے ہو. تو 5 چیزوں پر اعتماد کیے ہو تو صفت مشبہ عمل کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں، اسی طرح صفت مشبہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں. صفت مشبہ کا صیغہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، لیکن اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے لیے 2 شرطیں تھیں، جبکہ صفت مشبہ کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ 5 چیزوں میں کسی پر اعتماد کیے ہوئے ہے، کسی ایک پر اعتماد کیے ہوئے ہو. وہ 5 چیزیں کیا کیا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج بھی پڑھ چکے ہیں. دوبارہ سنیے کہ نمبر 1 مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا ذو الحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا حمزہ استفہام یا حرف نفی پر اعتماد کیے ہوئے ہو. تو صفت مشبہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی فعل لازم جیسا عمل کرے گا. وَمَسَائِلُهَا 18 اور اس کے مسائل 18 ہیں. یعنی صفت مشبہ کے پڑھنے کی جو شکلیں بنتی ہیں وہ کل 18 شکلیں بنتی ہے. مسائل اس لیے کہ اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کے قواعد یا اس کی شکلوں کو مسائل کہا گیا ہے کہ اس کی 18 شکلیں ہیں اور ان 18 شکلوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مسائل کہا گیا ہے. وَمَسَائِلُهَا 18 اور اس کے 18 مسائل ہے. لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةٌ عَنْهَا اس لیے کہ صفت مشبہ یا تو معرف باللام ہوگی یا الف لام سے خالی ہوگی. یا یوں ترجمہ کیجئے کہ صفت مشبہ کا صیغہ یا تو معرف باللام ہوگا یا غیر معرف باللام ہوگا. مجردۃ عنہا کا مطلب ہے کہ الف لام سے وہ خالی ہوگا. تو اولاً 2 شکلیں بنتی ہیں کہ جو صفت مشبہ کا جو صیغہ ہے، جیسے مثال کے طور پر حسن، حسن یہ ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے. حسن
یا تو حسن ہوگا یا الحسن ہوگا. اگر حسن ہے تو غیر معرف باللام ہے، اور اگر الحسن ہے تو معرف باللام ہے. تو صفت مشبہ کا صیغہ یا تو معرف باللام ہوگا یا غیر معرف باللام ہوگا. ومعمول كل واحد منهما اما مضاف او باللام او مجرد عنهما، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول، ومعمول كل واحد منهما، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مضاف یا تو مضاف ہوگا، او باللام یا معرف باللام ہوگا، او مجرد عنهما یا دونوں سے خالی ہوگا، یعنی نہ مضاف ہوگا نہ اس پر الف لام ہوگا بلکہ دونوں سے خالی ہوگا. فہذہ ستۃ، تو یہ کل 6 ہوئے، 6 شکلیں ہوئی. فہذہ ستۃ، تو یہ کل 6 شکلیں ہوئی. کیسے 6 شکلیں ہو گئی؟ دیکھیے، صفت مشبہ کا صیغہ یا تو معرف باللام ہوگا یا غیر معرف باللام ہوگا. پھر معرف باللام ہوگا تو نمبر 1 مضاف ہوگا یا معرف باللام ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا 3. یا وہ غیر معرف باللام ہوگا تو صفت مشبہ کا صیغہ غیر معرف باللام مضاف ہوگا یا معرف باللام ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا. تو معرف باللام کی 3 شکلیں اور غیر معرف باللام کی 3 شکلیں، کل کتنی ہو گئی؟ 6. فہذہ ستۃ، تو یہ 6 شکلیں ہوئی. والمعمول فی کل واحد منها، ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مرفوع، یا تو مرفوع ہوگا، او منصوب یا منصوب ہوگا، او مجرور یا مجرور ہوگا. فذلک 18، تو یہ کل 18 ہوئی، یعنی 18 شکلیں ہوئی. کیسے 18 شکلیں ہوئی؟ ان میں سے ہر ایک کا معمول مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا. تو 6 شکلیں جو نکلی تھی، ان 6 شکلوں میں سے ہر ایک کو 3 سے ضرب دیا جائے. تو 6 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو وہ 18 شکلیں بنتی ہیں. کیسے 18 شکلیں بنیں گی؟ دیکھیے، صفت مشبہ کا صیغہ معرف باللام یا تو مضاف ہوگا، پھر وہ مضاف مضاف ہوگا یا معرف باللام ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا، یہ 3. اور غیر معرف باللام کی 3، تو کل 6 ہوئی. پھر ان میں ان 6 قسموں میں سے ہر ایک کا معمول 3 طرح ہوں گے. اب ہر ایک معمول 3 طرح کا کیسے ہوگا؟ وہ معمول یا تو مرفوع ہوگا یا معمول منصوب ہوگا یا معمول مجرور ہوگا. تو 6 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 18 شکلیں بنتی ہیں. فذلک 18، تو یہ 18 شکلیں ہوئی. آگے تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہاں ان 18 شکلوں کو دوبارہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے 18 شکلیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اعراب میں جانے کے بعد پھر ہمیں ایک چیز اور سمجھنا ہے کہ ان شکلوں میں سے حسن، احسن، قبیح، مختلف بھی کیا کیا ہے. اس سے پہلے ہم یہاں اس کو سمجھ لیتے ہیں. صفت مشبہ کا صیغہ یا تو معرف باللام ہوگا یا غیر معرف باللام ہوگا. معرف باللام ہوگا تو یا تو مضاف ہوگا، پھر وہ مضاف یعنی صفت مشبہ کا صیغہ جو مضاف ہے تو وہ مضاف کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ 3 ہو گئے. پھر صفت مشبہ معرف باللام کا معمول بھی معرف باللام ہوگا، اور وہ معرف باللام کا معمول مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ 3 اور 3 6. پھر صفت مشبہ کا صیغہ معرف باللام ہوگا اور اس کا معمول مضاف بھی نہیں ہوگا اور معرف باللام بھی نہیں ہوگا، دونوں سے خالی ہوگا. تو پھر اس کا بھی وہ معمول مرفوع، منصوب، مجرور ہوگا. تو 3 3 6 اور یہ 3 9 ہو گئے. اب اسی طرح غیر معرف باللام صفت مشبہ کا صیغہ غیر معرف باللام ہوگا اور اس کا معمول مضاف ہوگا، اور وہ معمول مضاف یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ 3 اور پہلے 9، 3 اور 9 12. پھر صفت مشبہ کا صیغہ غیر معرف باللام ہوگا اور اس کا معمول معرف باللام ہوگا، اور وہ معرف باللام کا اعراب رفع، نصب، جر، یا وہ معرف باللام مرفوع، منصوب، مجرور ہوگا. تو یہ 3 12 اور 3 15. صفت مشبہ کا صیغہ غیر معرف باللام ہوگا اور اس کا معمول دونوں سے خالی ہوگا، نہ مضاف ہوگا نہ معرف باللام ہوگا، اور اس کا اعراب کے اعتبار سے وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا، مجرور ہوگا. تو 15 3 18. تو اس طرح یہ کل 18 شکلیں بنتی ہیں. وہ تفصیل ہوگا، اس کی تفصیل جیسے جاءنی زید الحسن،
जानी ज़ैदुन الحسن वजहुहु वजहहु वजहिही, 3 तरह इसको पढ़ेंगे। जानी ज़ैदुन الحسن वजहहु, जानी ज़ैदुन الحسن वजहहु, जानी ज़ैदुन الحسن वजहहु वजहिही। यानी सिफत मुशब्बा का सेगा यहाँ पर क्या है, अल हसन, तो मुअर्रफ बिल्लाम है, जैसे यहाँ इम्मा बिल्लाम मुअर्रफ बिल्लाम है। अब मुअर्रफ बिल्लाम है तो उसका जो मामूल होगा या तो मुजाफ होगा, तो ये मुजाफ है, वजहहु वजहुहु वजहिही। मेरे पास जैद आया जिसका चेहरा खूबसूरत है। सलासतु औजुहिन, 3 तरह, यानी 3 तरह इराब उस पर पढ़ेंगे। वकज़ालिक अल हसनुल वजह, यानी सिफत मुशब्बा का सेगा अल हसन मुअर्रफ बिल्लाम है, लेकिन अब ये मुजाफ नहीं है बल्कि सिर्फ मुअर्रफ बिल्लाम है। जैसे जानी ज़ैदुन अल हसन अल वजह अल वजहु अल वजही। अब यहां पर देखिए दोनों में फर्क क्या हुआ, यहां सिफत मुशब्बा का सेगा मुअर्रफ बिल्लाम था और उसका मामूल मुजाफ था, और यहां सिफत मुशब्बा का सेगा मुअर्रफ बिल्लाम तो है लेकिन उसका जो मामूल है वो मुजाफ नहीं है बल्कि मुअर्रफ बिल्लाम है, अल वजह अल वजहु अल वजही। और तीसरी शक्ल ये कि सिफत मुशब्बा का सेगा मुअर्रफ बिल्लाम तो है अल हसनु, लेकिन उसका जो मामूल है वो दोनों से खाली है, मुजाफ भी नहीं है और मुअर्रफ बिल्लाम भी नहीं है। जैसे वजहुन, जानी ज़ैदुन अल हसन वजहन वजहुन वजहन, तो ये पहली 3 शक्लें हो गई जिसके कुल 9 शक्लें बनती। अब दूसरा हमने पढ़ा कि सिफत मुशब्बा का सेगा या तो मुअर्रफ बिल्लाम होगा या गैर मुअर्रफ बिल्लाम होगा। अब गैर मुअर्रफ बिल्लाम है तो जैसे हसनु, जानी ज़ैदुन हसनुन वजहहु, सिफत मुशब्बा का सेगा गैर मुअर्रफ बिल्लाम है लेकिन उसका मामूल मुजाफ है। जानी ज़ैदुन हसनुन वजहहु, हसनुन वजहुहु, हसनुन वजहिही, इसको भी 3 तरह पढ़ेंगे। अब यहां सिफत मुशब्बा का सेगा गैर मुअर्रफ बिल्लाम है लेकिन उसका जो मामूल है वो मुअर्रफ बिल्लाम है, हसनुल वजह हसनुल वजही हसनुल वजहु। और तीसरी शक्ल सिफत मुशब्बा का सेगा गैर मुअर्रफ बिल्लाम है और उसका जो मामूल है, उसका जो मामूल है वो मामूल मुजाफ भी नहीं है और मुअर्रफ बिल्लाम भी नहीं है। ये शक्ल में सिफत मुशब्बा का सेगा मुजाफ, सिफत मुशब्बा का सेगा गैर मुअर्रफ बिल्लाम था लेकिन उसका मामूल मुजाफ था। यहां पर गैर मुअर्रफ बिल्लाम मामूल है और यहां दोनों यानी मुजाफ से भी खाली है और अलिफ लाम से भी खाली है। तो हसनुन वजहन हसनुन वजहुन हसनिन वजहिन, ये कुल 18 मसाइल है, 18 उसकी शक्लें हैं। तो आज का हमारा इतना ही सबक है। आइंदा कल हम इंशाल्लाह उसकी 5 अक़साम पढ़ेंगे कि उसमें से मुमतने कौन है, मुख्तलफ़ी कौन है, हसन कौन है, कबी कौन है और अहसन कौन है, और कैसे समझेंगे उसमें ज़मीर है या नहीं है। लेकिन उससे पहले सवालात भी जान लीजिए। सबसे पहले सिफत मुशब्बा की इस्तिलाही तारीफ कीजिए। सवाल नंबर 2, सिफत मुशब्बा के सेगे के वज़न क्या होते हैं। सवाल नंबर 3, सिफत मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में क्या फ़र्क है। और सवाल नंबर 4, सिफत मुशब्बा की जो 18 शक्लें बनती हैं आप नक्शे की शक्ल में या खुत्ते की शक्ल में उसको आसान अंदाज में तफसील मा मिसाल के समझाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।